الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ لیول 5 ہے، سبق نمبر 8 ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 26 کے صفحات پڑھیں گے اور اس میں ہم سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 سے 18 تک انشاءاللہ اور یعنی سورۃ الحجرات پوری پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ قاف بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کورس کی مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الحجرات جو ہے اس کا نام اور وجہ تسمیہ، سورۃ الحجرات یہ 18 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 4 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ موضوعات کون کون سے ہیں؟ اس میں مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے ادب و توقیر کا بیان ہے، اسی طرح جو اعراب ہیں بدوؤں کے اسلام لانے، منافقین کا علاج جیسے دیگر مضامین بھی شامل ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا حکم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا حکم، یعنی آگے بڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام اور اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے کہ ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنے کا حکم ہے، اور اسی طرح اعمال ضائع ہونے کی تنبیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 کیا یا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ، مت بڑھو اللہ کے آگے، ورسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے فیصلے خود نہ کر لو، اپنی رائے سے، اپنی ذاتی جو سوچ ہے اس سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس چیز کو دیکھو، یعنی قول و فعل میں نبی علیہ السلام سے آگے مت بڑھو، قرآن و سنت سے آگے مت بڑھو، بلکہ قرآن و سنت کے پیچھے چلو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس میں کیا ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ بدعات کا ارتکاب نہ کرو، دین کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد نہ کرو، دین کے اندر نئے اعمال ایسے مت کرو کہ جو نہ نبی علیہ السلام نے سر انجام دیے، نہ صحابہ نے وہ عمل کیے، تو تم آگے جو ہے وہ نئے اعمال کرتے ہو، دین کے اندر بدعات کا ارتکاب کرتے ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا فتویٰ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ ہو، اس میں غور و فکر کیے بغیر دیا گیا ہو، تو یہ بھی منع ہے۔ تو اس آیت کے اندر بدعت سے ڈرایا گیا ہے، بدعات سے ڈرایا گیا ہے، اور اسی طرح شریعت سازی سے ڈرایا گیا ہے کہ شریعت سازی یعنی شریعت بنا لینا، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر لینا، ان سے منع کیا گیا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا حکم ہے، تقویٰ کا حکم ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، خوب سننے والا ہے، یعنی تمہارے اقوال کو، تمہاری باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، لا ترفعوا یہ فعل نہیں ہے، لا ترفعوا مت بلند کرو، رفع یرفع سے فعل نہیں ہے، فعل مضارع ہے، فعل نہیں ہے یہ۔ لا ترفعوا مت بلند کرو، اصواتکم اپنی اصوات، اپنی آوازوں کو، اصوات صوت کی جمع ہے، صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں۔ کس چیز سے بلند مت کرو؟ فوق کا اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، جیسے اسی سے فوقیت ہے، اردو میں بھی اس لفظ استعمال کریں، فوق کا اوپر، صوت نبی، نبی علیہ السلام کی صوت، نبی علیہ السلام کی آواز، یعنی اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام کسی مجلس میں ہوں
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ادب ہے، جو توقیر ہے، اس کا حکم ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، اور نہ آواز اونچی کرو، وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہ اونچی کرو، لَهُ، ان کے لیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بالقول، جو ہے وہ بات کرنے میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو، لا تجہروا لہ بالقول، کیسے کجہر بعضکم لبعض، کہ جیسے تم جو ہے تمہارے بعض سے ایک دوسرے سے جیسے تم اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی آواز میں بات جو ہے وہ نہیں کرنی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آواز دینی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، جو لقب ہے، اس سے، جیسے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ایسے، یا محمد سے نہیں۔ اور اس طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو تو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، بلکہ پست آواز سے بات کرنی ہے، آواز کو پست رکھنا ہے۔ فرمایا ان تحبط، یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تم آوازیں اونچی کر بیٹھو تو تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں کہیں۔ اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے تحت، کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حدیث آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا قول، کسی اور امام کی رائے، اس کو مقدم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی آوازیں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی مت کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب سے پیش آنا، یعنی بولنا کیسے ہے، تو اس کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے، اس کی یہ تربیت دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اونچی آواز کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، جو تکریم ہے، اگر اس میں فرق آتا ہو تو اعمال ضائع ہو جانے کا یہ چیز موجب بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جو یغضون، جو پست رکھتے ہیں، غض یغض سے فعل مضارع ہے، اور اس میں ایک یعنی کہ یکساں حرف والا یہ فعل ہے، اور وہ کون سا ہے کہ یعنی کہ یکساں حرف جو ہے وہ ضاد ہے، اس میں 2 دفعہ ہے، اس کو مرج کیا گیا تو اس پہ شد آ گئی۔ یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتم، اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ، کے آزما لی ہے اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کس کے لیے آزمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان کر کے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ تقوی کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز کرتے ہیں، جو ان کے سامنے اونچا بولتے ہیں، تو گویا کہ ان کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ تقوی سے بہت دور ہیں، ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، فرمایا اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، ان کے اکثر کے پاس جو ہے وہ عقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، اس کے جو ہے بعض جو ہے کچھ اعرابی تھے، جو بدوی لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ، اعرابی وہ تھے،
ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے بعد جو کھڑے ہو کر عام انداز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیلولہ فرما رہے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا کہ یا محمد یا محمد، اس طرح وہ آوازیں لگانا شروع ہو گئی کہ اے محمد باہر آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی جو ہے سرزنش کی اور ان کو منع کیا، اور فرمایا کہ ان کے جو اکثر ہیں، فرمایا کہ وہ بے عقل ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، لا یعقلون۔ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں، فرمایا ولو انہم، ولو و اور لو اگر، انہم یقیناً وہ لوگ، صبر انہوں نے صبر کیا ہوتا، انتظار کیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کا، فرمایا حتی یہاں تک کہ تخرج آپ نکلتے الیہم ان کی طرف، لکانا تو یقیناً تھا، خیرن زیادہ بہتر، لہم ان کے لیے، یعنی اگر یہ جو اعرابی لوگ ہیں بنو تمیم قبیلہ کے، اگر انہوں نے صبر کر لیا تو انتظار کر لیا ہوتا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلتے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے یہ چیز بڑی بہتر تھی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور بڑا بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اشارہ ہے کہ ان کے گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیا، ان کی اس گستاخی اور بے ادبی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی اور تعلیم دے دی۔ فرمایا رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے وہ بے حد رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ فوراً سزا اور اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے ہو، ان اگر جاء آ جائے، کم تمہارے پاس، فاسقن کوئی بھی فاسق، بنبأ خبر کے ساتھ، کوئی بھی خبر لے کر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، فرمایا فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ فاسق کوئی خبر لائے تو پہلے کس چیز کا حکم ہے؟ تحقیق کرنے کا حکم ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، کہیں وہ اس کی جو خبر ہے کہیں جھوٹی نہ ہو۔ فتبینوا، تبینہ یتبینوا فعل مضارع سے یہ فعل امر ہے اور اس کا ماضی تبینہ اور مضارع یتبین، اور اس کا جو فعل کا نام ہے مصدر ہے وہ تبین۔ فرمایا فتبینوا، پس جو ہے خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو، یہ نہ ہو کہ تم نقصان کر بیٹھو، اصاب یصیبو سے فعل مضارع ہے، تصیبون تھا تو ان کی وجہ سے نون کیا ہو گیا، گر گیا، ان یہ کہ تصیبو، اصاب یصیبو اصابہ، اس سے فعل مضارع ہے اور یہ اسلم یسلمو، اسلام اس سے کمزور چکا ہے۔ فرمایا ان تصیبو، یہ نہ ہو کہ کہیں تم جو ہے نقصان کر بیٹھو، قومن کسی قوم کا، لوگوں کا، بجہالت لا علمی میں، کہیں یعنی کہ فاسق کوئی خبر دے دے تو تم اس کی خبر کی تحقیق کیے بغیر کسی پر تم حملہ کر دو، کسی کو تم قتل کر دو، کسی کو تم زخمی کر دو، یا کسی کی خبر پہ تم جو ہے کسی کی غیبت کر دو، کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دو، لا علمی میں، بجہالت، جہالت کے ساتھ، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا، پس تم پھر ہو جاؤ گے، اصبح یصبح اصباح سے فعل مضارع ہے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم اس چیز پہ کہ جو تم نے کیا، نادمین پشیمان، تو پھر نادم ہو جاؤ گے، ندامت تمہیں اٹھانی پڑے گی کہ تحقیق کیوں نہیں کی، ہم تحقیق کر لیتے۔ تو اس سے کیا اصول ملتا ہے شریعت کی طرف سے کہ فاسق اگر کوئی خبر لائے، فاسق انسان اگر کوئی خبر لائے جو گناہگار انسان ہے، فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، تو فاسق کی جو خبر ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ آگے عمل نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیجیے کہ کیا اس کی خبر صحیح ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی خبر جھوٹی ہو، اس لیے جائز نہیں ہے اس کی خبر پہ عمل کرنا یہاں تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان یہ کہ فیکم تمہارے درمیان، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی یہ بات تمہاری ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، مطلب یہ کہ اگر وہ تمہاری باتیں مانیں، فی کثیر من الامر، کئی معاملات میں، زیادہ معاملات کے اندر، فی کثیر من الامر، بہت زیادہ معاملات کے اندر، یعنی بہت سے کاموں میں، بہت سے معاملات میں اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو کیا ہوگا، لعنتم، تو تم جو ہے وہ خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اگر تمہاری پسند کی باتیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ماننا شروع کر دیں تو اس سے خود تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔
वलकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला उसने हब्बबा महबूब बना दिया इलैकुम तुम्हारी तरफ अल ईमान ईमान को। अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए क्या कर दिया, महबूब बना दिया। वज़य्यन, और उसने मुज़य्यन कर दिया फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में। ईमान को अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर उसको क्या कर दिया, मुज़य्यन कर दिया। वकर्रहा, और उसने नापसंदीदा जो है वो बना दिया इलैकुम तुम्हारी तरफ अल कुफ्र कुफ्र को, वल फुसूका, और फुसूक को, वल इस्याना, और इस्यान को, नाफरमानी को। उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुर राशिदून, जो हिदायत याफ्ता हैं, जो हिदायत वाले हैं। तो ये सहाबा कराम की अल्लाह ताला की तरफ से गवाही है कि अल्लाह ताला ने उनको राशिदून करार दिया कि यही वो लोग हैं कि जो क्या हैं, राशिदून हैं, जो हिदायत वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो इसमें देखिए अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने ईमान को सहाबा के लिए महबूब बना दिया। ईमान वालों के लिए, सहाबा कराम के लिए अल्लाह ताला ने ईमान क्या बना दिया, महबूब बना दिया। और उसको ईमान को अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर मुज़य्यन कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए नापसंदीदा बना दिया किस चीज़ को, कुफर को, फिस्क को, और इस्यान नाफरमानी को। इससे फसूक और इस्यान में क्या फ़र्क है? फसूक कहते हैं बड़े बड़े गुनाहों को, और इस्यान जो छोटे दर्जे के जो गुनाह हैं, ये इन दोनों में फ़र्क है, फसूक और इस्यान में। और फिर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की कैसी तारीफ बयान की, फरमाया उलाइका हुम, यही वो लोग हैं कि जो राशिदून, जो हिदायत वाले हैं। फरमाया फضلا मिन अल्लाह व निअमा, फضलन फजल है, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, नेमा, और नेमत है। यानी ये अल्लाह ताला ने जो इनको अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने ईमान को उनके लिए महबूब बना दिया, और इसी तरह जो है वो उनके दिलों के अंदर उसको मुज़य्यन बना दिया, और कुफर और फसूक और इस्यान को उनके लिए नापसंदीदा बना दिया। तो फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से फजल है, फजल के तौर पे और नेमत के तौर पे। वल्लाहु, अल्लाह ताला अलीमुन, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। हकीमुन, अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। जी, मोमिनीन के दो ग्रोह अगर लड़ें तो सुलह करवाने का हुक्म है। अहले ईमान में से अगर दो ग्रोह अगर लड़ पड़ें, और दो ग्रोह में जो है वो, चाहे वो छोटे ग्रोह हों, चाहे कम लोग हों, चाहे ज़्यादा हों, हत्ता कि फरमाया कि अगर दो लोग हों, दो इंसान भी हों, तो उनके दरमियान भी क्या है, सुलह करवाने का हुक्म है। इस तरह बगावत करने वाले से कताल का हुक्म है, यहाँ तक कि वो जो है वो इंसाफ की तरफ वो लौटे, अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट ले, किताब और सुन्नत की तरफ वो लौट ले। और फिर जिक्र फरमाया कि मोमिन आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। फरमाया वो इन, और अगर ताइफतानी, दो ताइफा, ताइफतान, ताइफतुन की क्या है, मुसन्ना है, तस्नी है। ताइफतानी दो ग्रोह, अगर दो ग्रोह मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से एक ततलो, अगर वो लड़ पड़े। एक ततला, ये चैप्टर कौन सा है, इहतसबा। जी, अगर वो दोनों जो है वो अगर अहले ईमान में से दो अगर वो लड़ पड़े, फरमाया फ़अस्लिहू, पस जो है सुलह करवा दो, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, उन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह कराओ, सुलह का हुक्म है। फ़अस्लिहू, पस अस्लिहू, असला युस्लिहु इस्लाह, चैप्टर कौन से, असलम इस्लाम से फेल अमर है। बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, यानी उन दोनों ताइफा, हुमा जो है मुसन्ना का है सीगा ये, और किसकी तरफ ये राजे है, ताइफतान की तरफ। फरमाया फ़इन, बस अगर बगत ज्यादती करे, बगा यबगी बगी, जी बगा फिल माजी है, यबगी फिल मुजारे है इसका, और बगियन ये फेल का नाम है। और चैप्टर कौन सा है, हदा यहदी वाला, ये पैटर्न है। फ़इन बगत, फिर अगर ज्यादती करे, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, यानी एक ग्रोह, अलल उखरा, दूसरे पे, अलल उखरा, दूसरे पे, एक ग्रोह दूसरे पे अगर ज्यादती करे, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, फरमाया फ़क़ातिलू, बस किताल करो, बस लड़ो, किस ग्रोह से, अल्लती, उस ग्रोह से, कि तबगी, जो ज्यादती करता है, जो बागी ग्रोह है, उससे किताल का हुक्म है। कब तक, हत्ता, यहाँ तक के, तफ़ीआ, वो लौट आए, फ़यफ़ीउ फ़यअन, चैप्टर कौन सा है, बा यबीउ। फरमाया हत्ता, यहाँ तक के, तफ़ीआ, यहाँ तक कि वो लौट आए, इला अम्रिल्लाह, अल्लाह ताला के अमर की तरफ, अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ, यहाँ तक कि वो किताब और सुन्नत की तरफ लौट आए, अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आए। फ़इन फ़अत, फिर अगर वो लौट आए, यानी अगर वो ग्रोह जो बागी ग्रोह है, अगर वो लौट आता है अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ,
اگر وہ لوٹ آتا ہے تو پھر کیا حکم دیا؟ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر صلح کر دو، صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا، فرمایا وہ اقسطوا، اور عدل کرو، انصاف کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ تو بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، مت تمسخر اڑائے، مت مذاق اڑائے، قوم، ایک قوم، من قوم، کسی دوسری قوم کا، یعنی مرد دوسرے مردوں کا مذاق مت اڑائیں، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جن کا انہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو مذاق جو ہے اڑایا جاتا ہے، وہ کس طرح وہ اڑایا جاتا ہے؟ مذاق تحقیر کے طور پر، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، یعنی ایسا مذاق کہ جس سے اپنے مسلمان بھائی کی اس کے اندر کیا ہو رہی ہو، تحقیر ہو رہی ہو، اس کو اذیت پہنچ رہی ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، اور وہ بغض رکھے گا، پھر نفرت رکھے گا، تم اہل ایمان کے درمیان آپس میں کیا ہوگا، پھر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں ایسا جو ہو مذاق، جس کو عربی میں مزاح کہتے ہیں، مزاح یعنی ہا کے ساتھ مزاح، کہ جس سے یعنی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا مقصود ہو، تو یہ جائز ہے، یعنی اور وہ بھی کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، یعنی ایسا مذاق کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، وہ حق پہ مبنی ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اور اس مقصد کیا ہو، اس کو خوش کرنا مقصد ہو، نہ کہ اس کو کوئی اذیت۔ لیکن یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ مذاق ہے کہ جس کا مقصد کیا ہوتا ہے، دوسرے کی تحقیر کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، تو جس سے اس انسان کو کیا ہوتی ہے، دلی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو اس سے، فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ عورتوں سے، نہ ہی عورتیں مذاق کریں عورتوں سے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عَسَىٰ ہو سکتا ہے، أَن يَكُنَّ کہ وہ ہوں، خیرًا زیادہ بہتر، مِّنْهُنَّ ان سے، یعنی جو مذاق کرنے والیاں ہیں، یعنی جن سے مذاق کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں، مِّنْهُنَّ ان سے، کہ جو مذاق کرنے والیاں ہیں، جو تمسخر اڑانے والیاں ہیں، تو عورتوں کو بھی منع کیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ عورتوں کو علیحدہ سے یہ اس لیے منع کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر نعوذ باللہ یہ اخلاقی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ بڑی عظیم صورت ہے، اور اس کے اندر کئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاقی جو احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دیے ہیں، اور اس طرح کئی اخلاقی جو بیماریاں ہیں، جو برے اخلاق ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا کیا ہے، منع کیا۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے جو یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے وہ کیا ہے، تمسخر ہے، کہ کسی کا تمسخر نہیں اڑانا، مذاق نہیں اڑانا۔ اور دوسری چیز جو فرمائی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا، اور نہ جو ہے وہ تانا زنی کرو، انفسکم، اپنے آپ پہ، ایک دوسرے پہ، یعنی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ جو تانا زنی ہے وہ نہیں کرنی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ کہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ عیب جوئی کرنا، عیب لگانا ایک دوسرے پہ، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے پہ عیب لگانا، تو یہ بڑا سخت گناہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو برے جو القاب ہیں، برے جو نام ہیں، برے ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ مثال کے طور پہ جو ہے کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو اندھا کہہ دیا، کسی کو کانا کہہ دیا، تو جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے اس کو اذیت پہنچتی ہے، تو اس طرح کے نام جو ہے کسی کو دینا، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اس کو
پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ہاں اگر کسی کا کوئی ایسا جو نام اگر وہ مشہور ہو گیا ہے، جیسے اگر کوئی کالا ہے یا سانولا ہے تو اس کو کالو کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ مشہور ہو گیا ہے اور وہ اس پہ ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرتا، وہ اس کو جو ہے برا بھی محسوس نہیں کرتا، تو اس طرح اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایسے لقب، ایسے القاب یا ایسے نام کے جن کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا اور اس پہ وہ برا بھی محسوس نہیں کرتا، تو اس طرح اگر کسی نام کے ساتھ اس کو پکار دی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کے بالعکس جو ہے ایسے نام جو ہے جو اس کو برے محسوس ہوں، اس کا جو اصلی نام ہے اس کے علاوہ جو ہے ایسے برے القاب سے، برے ناموں سے اس کو پکارا جائے کہ جس سے انسان کو اذیت ہو، تکلیف ہو، تو یہ اس کو کہتے ہیں تنابز بالالقاب، تو یہ جائز نہیں ہے برے ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا مراد ہے کہ برا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد، ایمان کے بعد جو ہے فسق اختیار کرنا، ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ فسق میں، نافرمانی میں، فسق میں جو ہے وہ اپنا نام پیدا کرنا بہت برا عمل ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد تم جو ہے وہ تم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہو، تو اس کے باوجود بھی تم ایک دوسرے سے مذاق کرتے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، اسی طرح جو ہے وہ عیب لگاتے ہو دوسرے پہ، تانے دیتے ہو، تانا زنی کرتے ہو، اور اسی طرح برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایمان لانے کے بعد، تو فرمایا کہ جس نے ایسا کیا وہ فاسق ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان کے بعد نہایت جو ہے برا وصف ہے، نہایت بری صفت ہے، برا عمل ہے کہ کوئی فسق و فجور میں پڑے، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور والے یہ کام کریں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، جس نے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں اور اس طرح ان کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، اگر وہ ان چیزوں سے، اگر ان برے اعمال سے اگر وہ توبہ نہیں کرتے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ جی اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ ایمان والوں کو مختلف معاشرتی برائیوں سے بچنے کا حکم، جیسے بدگمانی ہے، جیسے تجسس ہے، جیسے غیبت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے غیبت کی مثال کو بیان فرمایا، مردار گوشت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانیوں سے بچو۔ ان نہ، بے شک، بعض الظن، بعض جو گمان ہوتے ہیں، ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو، ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو۔ ان میں بعض جو گمان ہوتے ہیں اثم، وہ گناہ ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر ہے ایاکم والظن، کہ گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ جو گمان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ تو مراد یہاں پہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں، جو نیکی اور تقوی میں معروف ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق برے گمان کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق بدگمانی کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہاں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں یا کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کا ظاہر جو ہے وہ فسق و فجور والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ باغی ہے اور وہ برے اعمال کرتا ہے، تو اس کے متعلق اگر کوئی برا گمان کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ ان میں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کس چیز سے منع کیا؟ کہ ٹو میں رہنا کسی کی، اور کسی کے جو عیب ہیں ان کے پیچھے لگنا اور تجسس کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ منع کیا۔ یعنی ٹو میں رہنا کہ کوئی کسی کی خامی مل جائے اور اس کی خامی کو جو وہ اچھالا جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، تجسس، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ، اور نہ ہی غیبت کرے، اغتاب یغتاب سے یہ جو ہے وہ فعل نہیں ہے۔ اور چیپٹر کون سا ہے؟
اختلف یختلف سے یہ کون سا چیپٹر ہے؟ یہ کمزور چیپٹر ہے۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم، اور نہ غیبت کرے بعضکم تمہارا بعضاً کسی دوسرے کی۔ مراد یہ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کر دیا۔ اور غیبت کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی تعریف بھی ہے، فرمایا کہ ذکر کا خواہ کا بما یکرہ، یعنی اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا اس کی غیر موجودگی میں کہ جو اس کو ناپسند ہو، اس کو ناگوار جو ہے وہ لگے، اگر وہ سن لے تو وہ ناپسند کرے اس چیز کو، اس کو برا لگے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی ایسی بات اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو اس کو ناپسند ہو، تو یہ غیبت ہے اس کی غیر موجودگی کے اندر۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہتے ہو کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا فقط بہت تو تم نے اس پہ تہمت لگا دی، اس پہ بہتان لگا دی، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور جو غیبت ہے وہ ہوتا، یعنی وہ جو عیب ہے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہوتا تو ہے اس کے اندر، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی جو ہے وہ برائی کی جاتی ہے، اور اس کی وہ جو نقص ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور یہ حرام ہے۔ فرمایا ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کس چیز کو؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا، ان یاکل کہ وہ کھائے لحم اخی اپنے بھائی کے گوشت کو، لحم کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو، لحم اخی اپنے بھائی کے گوشت کو، میتن اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم اس کو ناگوار جانو گے، بس تم اس کو ناپسند کرو گے، یعنی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو تمہیں گھن آئے گی، تم اس کو کبھی نہیں کھاؤ گے، لیکن تم پھر جو ہے غیبت تمہاری مرغوب غذا کیسے بن گئی؟ اگر آج ہم دیکھیں اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہماری جو مجالس ہیں، اگر ان مجالس کے اندر اگر غیبت ختم ہو جائے تو پھر یہ مجالس قائم ہی نہیں ہوں گی۔ آج ہماری جو مجالس ہیں جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے، اللہ المستعان۔ تو ہمیں اس برے فعل سے توبہ کرنی چاہیے، اس برے فعل سے استغفار کرنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، فرمایا واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ فضیلت کا جو معیار ہے، فضیلت کا معیار اسلام کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اسلام کے اندر جو فضیلت کا معیار کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی حسب و نسب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک دوسرے پہ اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ کس بنیاد پہ ہے؟ تقوی کی بنیاد پہ ہے، کسی بھی اور بنیاد پہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک ہم نے خلقناکم تمہیں پیدا کیا، من ذکرن ایک نر سے، و انثی اور ایک مادہ سے، من ذکرن نر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے، و انثی اور عورت سے، تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ وجعلناکم اور بنا دیا ہم نے تمہیں شعوباً، شعوباً سے مراد کیا ہے؟ برادریوں میں، شعوباً تمہیں ہم نے جو ہے وہ مختلف جو ہے قوموں میں بنا دیا، قوموں کی صورت میں ہم نے تمہیں بنا دیا، وہ قبائل اور مختلف جو ہے وہ قبیلوں کی صورت میں، شعب، شعوب شعب ان کی جمع ہے، شعب کسے کہتے ہیں؟ برادری کو کہتے ہیں یا بڑے قبیلوں کو کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شعب اس سے بڑا جو ہوتا ہے وہ قبیلہ ہوتا ہے، اس سے بڑا جو امارہ ہوتا ہے، اس سے بڑا جو وطن ہے، پھر جو ہے فصیلہ ہے، پھر عشیرہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف جو ہے وہ حاصل کرو، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے، یعنی کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنیاد پر جو ہے وہ فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو برادریاں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قومیں بنا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قبیلے بنا دی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ محض تعارف ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تمہیں پہچان ہو، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا ان اکرمکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ معزز، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ اتقاکم، جو تم کا سب سے زیادہ تقوی والا انسان ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، نہ کہ وہ کہ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع زیادہ ہو، یا جس کا جو ہے وہ حسب و نسب جو بڑا اعلیٰ ہو، جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت والا، اکرام والا، تکریم والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تقوی والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم، سب کچھ جانے والا، خبیر اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اعراب کا ایمان لانے کا دعویٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب۔ اعراب جو تھے، جو بدوی تھے، جو دیہاتی تھے، تو انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ نئے نئے مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کہنے لگے کہ جو ہے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور کئی جو ہے عرب انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو کیا کرنے لگے؟ وہ احسان جتلانے لگے۔ قالت الاعراب، اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن، اور لیکن، قولوا تم کہو اسلمنا، ہم مطیع ہو گے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما، اور ابھی تک نہیں، يدخل داخل ہوا، الایمان، ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یعنی ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، تم تو ابھی جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو، تم ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو، تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، اور ایمان تمہارے اندر ابھی پختہ نہیں ہوا، ایمان ابھی تمہارے اندر راسخ نہیں ہوا، تو انہیں ادب سکھایا گیا کہ تم پہلے مرتبے میں ہی تم ایمان کے جو ہے وہ دعوے کرنا چھوڑ دو، تمہارا یعنی کہ ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایمان کے اندر ابھی پختہ ہی نہیں ہوئے، تو تم کہنا شروع ہو گئے ہو کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ قولوا، قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا، لیکن تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم مطیع ہو گئے، ظاہری طور پر ہم مطیع ہو گئے، اور ایمان ابھی جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر راسخ نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ لا یلدکم، وہ نہیں کم کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کچھ بھی، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی کمی نہیں کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا اجر اور ثواب تمہیں پورا پورا عطا فرمائے گا، تمہارے اجر و ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کرے گا، نہ ہی تم پہ کوئی ظلم ہوگا۔ اب جو ہے ایمان والوں کی صفات ہیں کہ اصل اور حقیقی ایمان والے کون ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ اصل اور حقیقی ایمان والوں کی صفات ہیں یا نہیں، ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ہم نے ایک درس اور ایک لیسن ہم نے لینا ہے، اور پھر ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون، کے بس، انما بس، سوائے اس کے نہیں، المؤمنون کے مومنین تو وہی ہیں، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے آمنوا ایمان لایا، جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اصل میں جو مومن ہے تو وہ وہی ہیں کہ جو ایمان لے اللہ تعالیٰ پہ، ورسولی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ثم لم یرتابوا، پھر جو ہے وہ شک میں نہیں پڑے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ، ایمان لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، صادقون۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین تعریف بیان کر رہے ہیں کہ کیا عظمت، ان کی عظمت کے کیا کہنے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آیت نمبر 16، قل کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا، تعلمون، تم آگاہ کرتے ہو، تم بتاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں۔ یہاں پہ اصل میں جو علم یعلم، تعلیم کا مطلب ہے کسی کو سکھانا، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ تعلیم بے معنی اعلام ہے، اخبار ہے، کہ تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی، یعنی اے اعرابیو، جو اعرابی تھے، جو بدو تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ
کیا تم اپنے دین کی اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے ہو؟ واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وہ ما فی الارض جو کچھ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی تم آمنا، تم نے کہہ دیا کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، کیا تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے ایمان کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہو، یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر چیز سے، علیم، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یمنون، یہ جو اعرابی ہیں یہ احسان جتاتے ہیں، علیکہ، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ یہ اعرابی کیا جی، یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا، آ کے کہتے کہ دیکھو جی ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور دوسرے جو عرب ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا اور ان کو تعلیم دی اور کہا کہ تم اپنے ایمان لانے کا جو ہے وہ احسان مت جتاؤ۔ فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ان عرابیوں کو کہہ دیجئے کہ لا تمنوا، مت احسان جتاؤ، علی، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، یمنو، وہ جو ہے احسان کرتا ہے، علیکم، تم پر، کہ ان، یہ کہ ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی، کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی جو ہے وہ ہدایت دی، ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرما دی، ان کنتم صادقین، ایمان کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرما دی اور تم ایمان کے، اسلام کے اندر تم داخل ہو گئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان کے اندر سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات، چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں اور اللہ تعالیٰ زمین کی چھپی ہوئی باتیں جو ہے وہ جانتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ الحجرات مکمل ہے، اس کے بعد سورہ قاف کا تعارف ہم پڑھتے ہیں۔ نام اور روز تسمیہ، سورہ قاف 45 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورہ ہے، سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اچھا، سورہ قاف کے جو موضوعات ہیں وہ کون کون سے دیکھیے۔ سورہ قاف، اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اس طرح بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس کے مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ پھر صبر کا ذکر ہے، تسبیح، قرآن کے ذریعے نصیحت جیسے فریضے سر انجام دیتے رہنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ پہلے سے بھی طرف آتے ہیں اس صورت کے صفحہ نمبر 518 ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک ہے اس صفحے کے اندر، اور اس صفحے کو مختلف اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو معنی ہیں، حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جی، قاف، والقرآن المجید، والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی۔ المجید سے مراد کیا ہے؟ شان والا، یعنی بڑے شان والے قرآن کی قسم ہے۔ بلکہ عجبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان کفار نے، کس بات پہ؟ کہ ان جاءہم منذر، کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، منہم، انہی میں سے، ان کی جنس میں سے، یعنی ان کو جو ہے وہ، ان کفار کو تو بڑا تعجب ہوا کہ ان میں سے ہی کیسے جو ڈرانے والا آ گیا۔ یعنی وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا نبی کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے، نازل ہوتے، جو ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور اس پر ایمان لے آؤ۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ
کہ آ گیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، ان کفار مکہ میں سے، انہی کی قوم میں سے، فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، کہ ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑی کیا ہے، عجیب چیز ہے، کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ جو پیغمبر ہے یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی پیغمبر ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتا ہی تو کوئی فرشتے کی صورت میں بھیجتا، کوئی فرشتہ ہوتا، یا جو ہے وہ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے جو بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اس کی تصدیق اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا اذا جب متنا ہم مر گئے، وکننا اور ہو گئے، ترابن مٹی، یعنی کیا ہم واپس لوٹائے جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ جو ہے لوٹائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے جب ہم مر گئے، جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ فرمایا ذالک، یہ رجع لوٹنا، بعید دور کا، یعنی یہ جو واپس لوٹنا ہے یہ بعید ذکل ہے، یعنی ناممکن ہے، یعنی انکار کر انہوں نے کیا باس بعد الموت کا، اور کہا کہ ذالک رجع بعید، یہ جو ہے رجع لوٹنا بعید دور کا۔ قد علمنا ما تنقص الارض، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے، قد یقیناً، علمنا جان لیا ہم نے، ما جو تنقص جو کم کرتی ہے، الارض ارض، منہم ان میں سے، یعنی زمین جو ان کے جسموں سے، یہ جو مر جاتے ہیں مردے، ان کے جسموں میں سے زمین جو کچھ بھی تنقصو، ناقص ہونا اسی سے ہے، نقصان، تنقصو کم کرتی ہے، تو منہم ان سے، ان کے جسموں سے، یعنی ان کے جو جسم ہیں وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی پورا علم ہے، ہمیں اس کا پورا علم ہے کہ زمین ان کے جسموں میں سے ان سے کیا چیز کم کرتی ہے۔ فرمایا وَعِندَنَا، اور ہمارے پاس، کتابٌ، ایک کتاب ہے، حفیظ، ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کتاب ہے خوب محفوظ کرنے والی ہے، جس میں سب کچھ محفوظ ہے، اور جس میں ہر چیز درج ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تقدیر، جب وہ زندگی میں جو اعمال کرتے تھے، جو ان کی تقدیر تھی، اس طرح موت کے بعد جو ہے جو حالات ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حفیظ، یعنی جو خوب جو ہے محفوظ کتاب ہے، جو جس میں سب کچھ محفوظ ہے، اس میں سب کچھ درج ہے۔ بلکہ کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے تکذیب کی، بالحق کی، حق کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کفار نے کیا کیا کہ انہوں نے حق کی تکذیب کی، انہوں نے قرآن کی تکذیب کی، انہوں نے اسلام کی تکذیب کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تکذیب کر دی۔ لما جاءہم، جب آ چکا ان کے پاس، جب حق ان کے پاس آ چکا، جب سچ ان کے پاس آ چکا، جب قرآن ان کے پاس آ چکا، تو انہوں نے اس قرآن کی، اسلام کی کیا کر دی، تکذیب کر دی۔ فرمایا فہم، پس وہ، فی امرن، وہ ایک امر میں ہیں، ایک معاملے کے اندر ہے، مریجن، فرمایا ایک الجھی ہوئی، ایک الجھا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہیں، یعنی ایسا معاملہ جو ان پر کیا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ایسا معاملہ جو ہے وہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، ایک الجھے ہوئے معاملے کے اندر ہے۔ مراد کیا ہے، قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہیں جو ہے وہ، کبھی اس کو جادو کہتے ہیں، کبھی جو ہے اس کو شعر کہتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں شاعر، کبھی ان کو کہتے ہیں کاہن۔ تو اس طرح یہ جو ہے امرن مریج میں ہیں، جو الجھی ہوئی بات میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلم ينظروا الى السماء، کیا پس لم ينظروا، نہیں دیکھا ان کفار نے، نہیں دیکھا انہوں نے، الى السماء، آسمان کی طرف، کیا پس انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم، اپنے اوپر، آسمان ان کے اوپر ہے جو، کیف، کیسے، بنینا، بنایا ہم نے، ہاں اس کو، انہیں آسمان کو، کیف بنینا، کیسے ہم نے آسمان کو بنایا، وزیناہا، وزینا، اور مزین کیا ہم نے، ہاں اس کو، یعنی آسمان کو۔ دیکھیے ہاں جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، تو آسمان، السماء، یہ عربی میں کیا ہے، مؤنث ہے، عربی زبان میں کیا ہے، آسمان مؤنث ہے، اس لیے ہاں کی ضمیر ہے۔ وزینا، ہاں ہے، وزینا ہو نہیں ہے، بلکہ ہاں آیا۔ وما لہا، نہیں ہے اس کے لیے، یعنی آسمان کے لیے، من فروج، کوئی بھی جو شگاف، یعنی آسمان میں کوئی تفاوت، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی بھی شگاف جو ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ فرمایا والارض مددناہا، والارض، اور زمین، مددنا، پھیلا دیا ہم نے، ہاں اس کو، یعنی زمین کو، زمین کو ہم نے کیا کر دیا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا،
اور زمین پہ ہم نے کیا ڈال دیا؟ فرمایا وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا فیہا اس میں رواسیہ گڑے ہوئے پہاڑ، ہم نے جو مضبوط گڑے ہوئے پہاڑ ہیں ان کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا، زمین میں ہم نے گاڑ دیا تاکہ جو ہے وہ زمین ہل نہ سکے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا فیہا اس میں من کل زوج بہیج، من کل زوج ہر قسم، بہیج جو ہے وہ خوشنما، یعنی اس زمین میں ہم نے قسم قسم کی جو ہے خوشنما جو چیزیں ہم نے ان کو اگا دیا، ہم نے طرح طرح کی قسم قسم کی خوشنما اور جو ہے خوش منظر اور شاداب اور حسین چیزوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ اگا دیا۔ کس کے لیے؟ فرمایا تبصیرتن، تبصیرتن بصیرت سے ہے، یعنی دکھانے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں، تاکہ جو بصیرت حاصل کریں، وہ ذکر، اور تاکہ جو ذکر یاد دلانے کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر عبد، ہر بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے، ہر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے، یعنی زمین و آسمان کی یہ جو نشانیاں ہیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو جو ہے بغیر ستونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین کے اندر طرح طرح کی جو ہے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگا دیں، تو اس میں کیا ہے؟ ہر رجوع کرنے والے کے لیے نصیحت ہے اور تبصرہ اور بصیرت کا سامان ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بارش کا نزول اور باغات اگائے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی مبارکاً بڑی برکت والا، بارش کا پانی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بڑی برکت والا پانی جو ہے وہ نازل کیا ہے، فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا بِهِ اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، بارش کے پانی کے ساتھ، جناتٍ باغات کو، یعنی اس بارش کے پانی کے ساتھ ہم باغات اگاتے ہیں، اس بارش کے پانی کے ساتھ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والا کہا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ہم کیا اگاتے ہیں؟ ہم نے اس کے ساتھ باغ اگائے۔ فرمایا وحب الحصید، وحب الحصید، اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے، کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے ہم نے اگائے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو مراد کیا ہے کہ اناج بھی اللہ تعالیٰ نے اگائے جو کاٹے جاتے ہیں، اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے اس پانی کے ساتھ۔ کٹنے والے غلے سے مراد کون سے ہیں؟ کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے مراد وہ کھیتیاں ہیں کہ جن سے جیسے گندم ہے، جیسے جوار ہے، جیسے مکئی ہے، باجرہ ہے، دالیں ہیں، چاول وغیرہ ان کھیتیوں سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ وہ مراد ہیں۔ پھر جو ہے کھجوروں کا تذکرہ ہے، فرمایا والنخل، اور کھجوروں کے درخت، والنخل، اور کھجوروں کے درخت جو ہے وہ اگائے اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کھجوروں کے درخت کیسے ہیں؟ فرمایا باسقات، جو ہے وہ لمبے لمبے بلند و بالا ہیں۔ کھجوروں کے درختوں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا لہا طلع مدید، جن کے تہ بتہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوشے ہوتے ہیں، جن کے تہ بتہ کیا ہوتے ہیں؟ خوشے ہوتے ہیں۔ تو طلع کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے پھل کا جو خوشہ ہوتا ہے، جو شروع میں طلوع ہوتا ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اگایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے؟ فرمایا رزقا للعباد، روزی دینے کے لیے، للعبادی، بندوں کو روزی دینے کے لیے۔ فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا، بِهِ اس کے ساتھ، اس بارش کے پانی کے ساتھ، کس چیز کو ہم نے زندہ کیا؟ بلدتاً، شہر کو، میتن، مردہ، اس بارش کے پانی کے ساتھ ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، یعنی زمین کی فصلیں ہم نے اگائیں، وہ زمین پہ جو بالکل بنجر پڑی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے زمین سے فصلیں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، پھر جو فصلیں اور جو کھیتی اگتی ہے وہ لہلانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کذالک، اسی طرح الخروج، نکلنا ہے، یعنی جیسے بارش کے پانی کے ساتھ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، تو اسی طرح ہم جو ہے قیامت کے دن بھی تمہیں نکالیں گے زمین سے۔ کذالک الخروج، اسی طرح خروج ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ نکلنا ہوگا۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے، سابقہ اقوام جو ہے انہوں نے تکذیب کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے، وعدہ عذاب ان پہ کیا آ گیا؟ صادق آ گیا، سچا ان کے لیے ثابت ہو گیا۔ فرمایا کذبت، تکذیب کی، قبل ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، واصحاب الرس،
اصحاب الرس نے، اصحاب الرس کے بارے میں مفسرین کے درمیان کافی اختلاف ہے. تو جو ہے امام نے جریر طبری جو رحمہ اللہ، جو رئیس امام المفسرین ہیں، انہوں نے اس بات کو ترجیح دی، اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اصحاب الرس سے کون مراد ہیں؟ اصحاب الاخدود مراد ہیں، اصحاب الاخدود مراد ہیں خندقوں والے، کہ جن کا ذکر سورہ البروج میں آیا ہے. فرمایا وثمود، اور سمود نے بھی، سمودیوں نے بھی تکذیب کی، وعاد، اور عاد نے تکذیب کی، عادیوں نے تکذیب کی، وفرعون، اور فرعون نے تکذیب کی، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، مراد قوم لوط نے بھی تکذیب کی، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والوں نے بھی، اصحاب الایکہ، ایکہ والے، انہوں نے بھی جو ہے کیا کی، انہوں نے تکذیب کی، درختوں کے جھنڈ والوں نے. اور اصحاب الایکہ سورہ شعراء آیت نمبر 176 میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. وہ قوم طبا، اور طبا کی قوم نے بھی سورہ دخان آیت نمبر 37 میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو دوبارہ اس کو تفصیل اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی بھی کمی ہے. کل، سب نے، کل یعنی سب نے، ہر کسی نے، کذب، تکذیب کی، الرسل، رسولوں کی، ان سب قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحق کا، تو ثابت ہو گیا، وعید، میرے عذاب کا وعدہ. تو میرے عذاب کا وعدہ جو ہے ثابت ہو گیا، میرے عذاب کا وعدہ جو ان پر کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. افعینا بالخلق الاول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم جو ہے وہ ہم تھک گئے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ تھک کر رہ گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی دفعہ پیدا کرنے کے ساتھ. پہلی دفعہ ہم نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کے بعد کیا ہم بس تھک کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ہم تھک گئے ہیں؟ بالکل نہیں. اللہ نے فرمایا بل ہم، بلکہ وہ، فی لبس، وہ لبس میں، وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئے پیدا کیے جانے کے متعلق، یعنی دوبارہ، یعنی بعث و نشور، دوبارہ پیدا ہونے کے متعلق یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. بعث بعد الموت کے بارے میں شک میں ہیں، یہ قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں کیا ہیں؟ شک میں ہیں. خلق جدید، ایک نئے سرے سے پیدائش، خلق پیدائش، جدید نئے سرے سے، قیامت کے دن نئے سرے سے لوگ پیدا ہوں گے. تو بعث بعد الموت کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ لبس میں ہیں، یہ کس چیز میں ہیں؟ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ منکر ہوئے ہوئے ہیں. جی اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ، اور جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ما جو تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کا نفس اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. مراد انسان کے دل کے اندر جو آنے والے جو خیالات ہیں ان تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زبردست ہے، اتنا باریک ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خیالات کو بھی جانتا ہے. یعنی دیکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا، اس کا کوئی جسم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی بھی خبر ہے. تو دیکھیے جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو ظاہر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوف، اس کی ایک نصیحت ملتی ہے، اس کا ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پوری طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے علم بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی پوری خبر بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے، الیہ، اس سے یعنی انسان سے، من حبل الورید، اس کی جو رگ جان ہے، اس کی جو شرگ ہے، اس سے بھی زیادہ ہم انسان کے کیا ہیں؟ قریب ہیں. مراد علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو عرش کے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. فرمایا اذ، جب، یتلقی، لیتا ہے، یتلقی لیتے ہیں، المتلقی یعنی دو لینے والے، المتلقی یعنی دو لینے والے. اذ، جب، یتلقی لیتے ہیں، المتلقی یعنی دو لینے والے، عن الیمینی دائیں طرف، وعن الشمالی بائیں طرف، قعید بیٹھے ہوئے، یعنی دونوں فرشتے. متلقیان سے مراد جو ہے وہ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے. ایک دائیں طرف والا کہتے ہیں نیکی لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا بدی کو لکھتا ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟
رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں، رات کے 2 الگ فرشتے اور دن کے 2 الگ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت نگہبان فرشتے انسان پہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول، وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، ما یلفظ وہ نہیں بات کرتا، یعنی انسان، من قول کوئی بھی قول، کوئی بھی بات، مگر الا مگر لدی اس کے پاس ہوتا ہے رقیب ایک نگران، عتید تیار حاضر۔ رقیب سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ جو انسان کا نگران ہے، جو انسان کا محافظ ہے۔ رقیب جو انتظار سے بھی ہے، جو انسان کے ہر قول اور عمل کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب انسان کوئی عمل کرے گا، کوئی قول کرے گا تو اس کو لکھ لے گا۔ جو عتید ہے، جو بالکل تیار رہتا ہے۔ انسان جو ہے، کوئی بھی انسان بات کرتا ہے تو ایک نگران محافظ فرشتہ بالکل تیار ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت اور آ جائے گی، سکرۃ الموت جو ہے سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، موت کی سختی، بالحق کی حق کے ساتھ، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی۔ حق کے ساتھ آنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی جب انسان کی موت جب وہ واقع ہوتی ہے، جب انسان مرتا ہے تو انسان پہ وہ ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں کہ جو چیزیں، جو خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے دی تھیں، جو خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کی حقیقت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جو انسان پہ موت کا وقت آتا ہے، موت آتی ہے تو انسان پہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں انبیاء جو آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ بالکل جو ہے وہ برحق ہے۔ فرمایا ذالک یہ ہے، ما کنت منہ تحید کہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ فرمایا یہ ہے وہ موت کہ جس سے اے انسان تو بدکتا تھا، تو کیا کرتا تھا؟ بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، ونفخ اور جو ہے وہ پھونک مار دی جائے گی، فی الصور سور میں، اور مراد کے نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا نفخہ سور میں جب جو ہے دوسری دفعہ جو ہے پھونک ماری جائے گی تو اس کا ذکر ہے۔ ونفخ اور پھونک مار دی جائے گی، فی الصور سور میں، ذالک یہ یوم الوعید یہی جو ہے وہ وعید کا دن ہے، یہی جو ہے یوم الوعید ہے۔ یوم الوعید یعنی عذاب کے وعدے کا دن ہے، جو یعنی کہ برے اعمال کرو گے تو وعید ہے، برے اعمال کرو گے تو کیا وعید ہے، عذاب کا وعدہ ہے، اور اگر اچھے اعمال کرو گے تو وعدہ ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک یوم الوعید کہ یہی جو ہے عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس اور آئے گا ہر نفس، معہا اس کے ساتھ ہوگا، سائق ایک سائق، ہر نفس، ہر شخص جب قیامت کے دن آئے گا اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سائقن، سائق ہوگا وہ مراد، سائق سے مراد ہانکنے والا، یعنی اس انسان کو میدان محشر کی طرف ہانک کر وہ لے کر جائے گا، یہ سائق ہوگا۔ ساقہ یسوکو جو اس سے اس میں فاعل ہے، سائق ہانکنے والا۔ وہ شہید اور ایک شہید فرشتے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ شہادت دینے والا، شہید سے مراد ہے گواہی دینے والا۔ کیا دینے والا؟ گواہی دینے والا ہوگا، یعنی دنیا میں اس نے جو نیکی اور جو بدی کی ہوگی اس کی جو ہے وہ گواہی دینے والا ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ اس کے یہ اعمال تھے دنیا کے اندر۔ لقد كنت في غفلة من هذا، لقد یقیناً البتہ تحقیق، کنت تو تھا، فی غفلت بڑی غفلت میں، من هذا اس سے، ہاں آج تو جو دیکھ رہا ہے میدان محشر کی ہولناکیاں، قیامت کا دن جو آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آج تو مشاہدہ کر رہا ہے، لقد كنت فی غفلت بلا شبہ یقیناً تو بڑی غفلت میں تھا، من هذا اس سے، فکشفنا سو ہم نے دور کر دیا، ان کا تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، غطاس پردے کو کہتے ہیں، کشفنا کشف یکشف فعل ماضی، کشفنا ہم نے دور کر دیا، تیرا جو پردہ ہے نا، جو تیرے دل پر جو ہے غفلت کا جو پردہ پڑا ہوا تھا، وہ آج ہم نے اس کو کیا کر دیا، جو ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ تیرا پردہ جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا، جس نے تیرے دل کو ڈھانپ رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے آج کشف کر دیا، ہم نے اس کو دور کر دیا تجھ سے۔
فبصرک، پس تیری بصر، تیری آنکھ جو ہے، آج تیری نظر کی حدید بڑی تیز ہے، آج تو جو قیامت کا دن ہے تیرے سامنے ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، آج تیری نظر بڑی جو ہے وہ حدید بڑی تیز ہے۔ وقال قرینہ، وقال قرینہ، اور اس کا جو وہ قرین جو ساتھی ہے وہ کہے گا، یعنی فرشتہ، پہلے ذکر ہوا نا، ایک سائق ہوگا اس کے ساتھ ہانکنے والا، اور ایک جو ہے وہ شہید ہوگا گواہی دینے والا۔ تو وقال قرینہ، اس کا ساتھی، اس کا فرشتہ کہے گا، ھذا ما لدی عتید، ھذا یہ، ما جو لدی میرے پاس ہے، عتید بالکل تیار ہے، یہ ہے جو میرے پاس بالکل تیار ہے، یعنی فرشتہ انسان کا سارا جو ریکارڈ ہے دنیا کے اندر انسان نے جو جو اعمال کیے، اس کا سارا ریکارڈ وہ سامنے رکھ دے گا، کہے گا یہ ہے جو میرے پاس جو ہے وہ بالکل تیار ہے، تیری فرد عمل جو ہے وہ بالکل تیار ہے، یہ تیری فرد عمل ہے کہ جو میرے پاس تھی۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ان دونوں فرشتوں کو، ایک سائق جو ہانک کر لے کے جانے والا میدان محشر کی طرف، اور ایک جو ہے گواہی دینے والا، اللہ کہیں گے القیا، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، مثنیٰ کے لیے جو ہے فعل امر ہے، القیا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار ہر سخت کافر کو، سخت ناشکرے کو، عنید جو بڑا ہی عنید تھا، عناد والا تھا، جو بڑا عناد رکھتا تھا، حق سے عناد رکھتا تھا، اسلام سے عناد رکھتا تھا، قرآن سے جو ہے اس کی بڑی دشمنی تھی، عناد تھا اس کے اندر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، منع منع کرنے والا، بہت زیادہ منع کرنے والا، للخیری خیر سے، جو منع یعنی خیر کو بہت زیادہ جو ہے روکنے والا، یعنی مالی حقوق ادا نہیں کرتا تھا، منع للخیری، فرمایا معتدین، اعتدا سے فعل، اس میں فاعل ہے یہ معتدین، یعنی حد سے گزرنے والا، بندوں کے معاملات میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بھی حدوں کو پامال کرنے والا تھا، مریبن، شک میں پڑا ہوا، جس کو یعنی کہ شک کے اندر تھا، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مریبن یعنی کہ شک میں پڑا ہوا تھا، الذی وہ، جعل جس نے بنایا، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن معبود آخر دوسرا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا ہوا تھا، تو کیا حکم دیا جائے گا؟ فَأَلْقِيَاهُ، پس تم دونوں ڈال دو، اے دو فرشتوں تم دونوں اس کو ڈال دو، ہو اس کو، یعنی اس مجرم کو، اس کافر اور مشرک کو، فی العذاب شدید، سخت عذاب کے اندر۔ اب جو انسان کا جو قرین ہوگا شیطان، وہ جو اس کا ساتھی ہوگا کافر اور مشرک کا، وہ بول پڑے گا، وہ کیا کہے گا؟ قال قرین، اور اس کا جو قرین ہوگا، اس کا جو ساتھی ہوگا شیطان، یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، اس کا جو شیطان ساتھی ہوگا وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتو، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن، اور لیکن، کانا وہ تھا، فی میں، ضلال گمراہی، بعید دور کی، بلکہ وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ تو شیطان اس طرح جو ہے وہ کہہ کے اپنی برات کا اظہار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے قال، کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا لا تختصموا، مت جھگڑا کرو، اختصم یختصم اختصام، جھگڑا کرنا، تو چیپٹر کون سا ہے؟ اختلف یختلف سے فعل نہیں ہے، لا تختصموا لدی، مت جھگڑو، لدی میرے پاس، میرے ہاں جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ میں نے جو ہے وعید، میں نے تمہارے پاس پہلے ہی میں نے وعید کو کیا کر دیا تھا؟ پہلے ہی میں نے وعید کو تمہارے پاس کیا کر دیا تھا؟ بھیج دیا تھا، تمہاری طرف ڈرانے کا جو پیغام ہے میں نے پہلے ہی بھیج دیا تھا، رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ جھگڑنے کا مقام نہیں ہے، یہاں پہ ابھی مت جھگڑو، دنیا کے اندر میں نے جو وعید تمہارے پاس، میں نے عذاب کا جو وعدہ تھا، جو ڈرانے کا جو پیغام تھا، وعدہ عذاب، وہ میں نے تمہارے پاس اپنے پیغمبروں، اپنی کتابوں کے ذریعے میں نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا ما یبدل القول، ما یبدل، نہیں تبدیل کیا جاتا، القول، قول، بات، میرے یعنی بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، لدیہ میرے ہاں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے ہاں بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، میرے جو وعدے ہیں میں ان کے خلاف نہیں کروں گا، میرے وعدے جو ہے وہ پورے ہونے والے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی میں کرنے والا نہیں۔ وما انا بظلام للعبید، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بظلام جو ہے ذرہ برابر ظلم کرنے والا، للعبید بندوں میں بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم، یوم
جس دن نقول ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حل امتلاتی کیا تو بھر چکی ہے، وتقول اور جہنم کہے گی حل من مزید کیا مزید ہے، کیا اور زیادہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے، تو جہنم کہے گی کہ حل من مزید کیا انسان اور جن اور ہیں موجود ہیں، کیا اور مزید اور بھی ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم باوجود اس کے کہ بھر چکی ہوگی لیکن وہ کہے گی کہ ہاں میں بھر تو چکی ہوں، لیکن میرے دامن میں جو اے اللہ تیرے اگر کوئی دشمن اگر باقی ہیں تو میرے دامن میں ابھی ان کے لیے کیا ہے، جگہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی مزید جو ہے موجود ہے جگہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے، غیر بعید جو کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ میدان حشر میں ہی جو جنت ہے وہ متقی لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اس کا وہ دور سے مشاہدہ کریں گے اور جنت کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ھذا ما توعدون، ھذا یہ ہے ما جو توعدون جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب ہر اس شخص کے لیے جو خوب، جو بہت زیادہ اواب ہے، رجوع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، جو استغفار کرنے والا، حفیظ جو خوب حفاظت کرنے والا، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنے والا۔ یا حفیظ سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اوامر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ باتیں ہیں ان سے بچنے والا۔ فرمایا من خشی الرحمن، من جو خشیہ جو ڈر گیا، الرحمن الرحمن سے، بالغیبی بغیر دیکھے، یعنی وہ ہے متقی کہ جن کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جنت ان سے دور بالکل نہیں ہوگی۔ اس کا وعدہ کن کے لیے کیا جائے گا، کن کے لیے اس کا وعدہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، ہر اس کے لیے کہ جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا، جو حفیظ حفاظت کرنے والا، اور جو رحمان سے بغیر دیکھے رحمان کو اس سے ڈرنے والا۔ رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لایا، رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن رحمان نے جو جنت کا وعدہ کیا اس جنت پر ایمان لایا۔ رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن رحمان نے جس جہنم سے ڈرایا، جس جہنم کی خبر دی اس پر ایمان لایا۔ وہ رحمان کو خود نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا۔ فرمایا جو ڈر گیا رحمان سے بالغیبی بغیر دیکھے جو ہے وہ ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے، وجاء اور لے کر آیا بقلب منیب، قلب منیب لے کر آیا۔ دیکھیے ایک جگہ قرآن میں آیا قلب سلیم کا ذکر ہے، علماء نے مفسرین نے لکھا کہ قلب منیب سے مراد قلب سلیم ہے، یعنی رجوع کرنے والا دل، اور سلیم یعنی جو شرک اور معاصی گناہوں کی نجاست سے پاک۔ تو یہ صفت بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی، کہ جو یعنی کہ جن کا دل قلب منیب تھا، رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف، یا جن کا دل قلب سلیم تھا، جو شرک سے سلامت تھے، شرک نہیں تھا ان کے اندر، جو گناہوں کی نجاست سے پاک تھے، انہیں کیا کہا جائے گا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہی ہے ہمیشہ رہنے کا دن، یہ یوم الخلود ہے۔ جی آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا، لہم ان کے لیے ہوگا ما جو یشاؤون جو چاہیں گے، فیہا اس میں، جنت میں، ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولدینا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، ہمارے پاس زیادہ بھی ہے، اور اس سے مراد جو اہل علم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ولدین مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ سابقہ اقوام کی ہلاکت میں عبرت۔ فرمایا وہ کم اہلکنا قبلہم، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن قومیں امتیں، ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم وہ قومیں، وہ امتیں، وہ نسلیں، ہم اشد زیادہ سختی منہم ان سے، ان کفار مکہ سے، بدشن پکڑ میں، قوت اور طاقت میں، یعنی یہ جو ہے کفار مکہ جو تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، کیا یہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ان سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وہ ان سے زیادہ سخت تھے، دنیاوی جو ہے جاؤ جلال میں بھی ان سے زیادہ تھے، دنیاوی مال و دولت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جسمانی قوت اور طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، یہ ان کے آگے کیا چیز ہیں؟ تو ہم نے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا، تو یہ عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، یہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟
فرمایا فنقبوا فی البلاد، فنقبوا پس انہوں نے جو ہے وہ چھان مارے، فی البلاد شہر، وہ شہروں کو انہوں نے چھان مارا، یعنی تجارت کے لیے جاتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی پناہ کی جگہ ان کو نہیں ملی۔ فرمایا حل من محیص، کیا کوئی پناہ کی جگہ ہے؟ جب عذاب آیا تو ان کو کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں ملی، بچنے کی رائے، فرار کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملی، کوئی فرار کا راستہ ان کو نہیں ملا۔ وہ کہتے تھے حل من محیص، کیا بچنے کی یا کیا فرار کی، کیا جو ہے بچاؤ کی کوئی صورت ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی پچھلی قوموں کو جو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس میں لذکر، یقیناً بڑی نصیحت ہے، ذکر ہے، عبرت ہے، کس کے لیے؟ لیمن، اس شخص کے لیے کہ جو کانا ہے لہو، اس کے لیے دل، کہ جس کا کوئی دل ہو، یعنی اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو دل رکھتا ہو۔ تو دل سے مراد کیا ہے؟ دل تو ہر انسان کا ہوتا ہے، مراد بیدار دل، جس کا دل بیدار ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے اور پھر نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے، نہ کہ ہر انسان کے لیے۔ جس کا کوئی دل ہے، او القى السمع، یا وہ کان لگائے، غور سے سنے اللہ تعالیٰ کی وحی کو، پھر عبرت حاصل کرے، وہ شہید، اس حال میں کہ وہ شہید، یعنی وہ دل سے حاضر بھی ہو، شہید وہ حاضر ہو، یعنی دل سے حاضر ہو، یعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے وہ کیا، وہ حاضر ہو۔ اگر وہ انسان جو ہے وہ اگر غافل ہو اور اس کے اندر غفلت ہو تو وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا، اور نہیں چھوا ہمیں، من لغوم، کوئی بھی تھکاوٹ، ذرا بھی تھکاوٹ ہمیں نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی ما یقولون، اس پہ کہ جو یہ کہتے ہیں، ان کی اذیتوں پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے۔ وہ سبح، اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے قبل، پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ایک قول اس سے مراد کیا ہے کہ صبح شام تسبیح بیان کیجیے، اور دوسرے قول سے میں اس سے مراد یہ کہ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز کی تاکید ہے، وہ قبل الغروب عصر کی نماز کی کیا ہے، تاکید ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصہ میں، فَسَبِّحْهُ، پس تسبیح کیجئے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، یا مراد اس سے کیا ہے، تہجد ہے، کہ تہجد کی نماز ادا کیجئے، رات کو نماز پڑھیے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی، سجدے کے بعد کے جو اوقات ہیں، ادبار السجود، اس میں بھی جو ہے وہ تسبیح بیان کیجئے۔ اور اس سے مراد بعض علماء نے لیا ہے کہ جو ہم نماز کے بعد جو ہے ہم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ 34 دفعہ اللہ اکبر، وہ مراد ہیں۔ تو تسبیح اور تحمید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ انسان کو کثرت سے بیان کرنی چاہیے۔ جی، وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سنیے، یوم، جس دن، ینادی پکارے گا، آواز دے گا، المنادی جو ہے منادی پکارنے والا، المنادی سے مراد کون ہے، اسرافیل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام، من مکان قریب، قریب ہی جگہ سے، یعنی ہر شخص، یہ جو آواز ہے جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ہے آواز جو ہے ہر انسان جو ہے وہ قریب، مکان قریب، قریب کی آواز سے، یعنی قریب سے ہی جو ہے وہ جو پکارے گا، یعنی پکارنے والا جس دن قریب کی جگہ سے ہی پکارے گا، مکان قریب، مکان قریب، قریب کی جگہ سے مراد کون ہے، یعنی کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سنے گا کہ جیسے اس کے قریب سے ہی وہ آواز آ رہی ہے، اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ بالکل قریب سے جو پکارنے والا جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ فرمایا یوم، جس دن، یسمعون، وہ سن لیں گے، الصیحۃ، چیخ کو، جس دن وہ چیخ کو جو ہے وہ سن لیں گے، بالحق، کی حق کے ساتھ، جس دن جو چیخ ہے اس کو وہ کیسے سنیں گے، وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ سن لیں گے، جس دن چیخ کو وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ سن لیں گے۔ فرمایا ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، یہ کیا ہے، یہ نکلنے کا دن ہوگا، قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ تو چیخ سے مراد کیا ہے،
یعنی جو سور میں پھونکا جائے گا کہ جس سے قیامت قائم ہو جائے گی، تو جس میں یہ دنیا کے اندر یہ شک کرتے تھے، تو وہ چیز جو ہے وہ قیامت کے دن کیا ہو جائے گی، وہ وقوع پذیر ہو جائے گی، اور یہ نکلنے کا دن ہے، ذالک یوم الخروج، یوم الخروج ہے، خروج کا دن، نکلنے کا دن مراد کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ قبروں سے زندہ ہو کر دوبارہ نکلنے کا جو ہے وہ دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بے شک ہم، نحن ہم ہی، نوحی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت ہم مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ہی المصیر لوٹ کر آنا ہے، یعنی دنیا میں ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت سے امکنار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن دوبارہ ہم ہی ان کو زندہ کریں گے۔ یہ سارے کے سارا جو کام ہے یہ ہمارے ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا یہ اختصاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ پھر جو ان کا مسیر ہے، جو ان کا لوٹ کر آنا ہے، وہ ہماری طرف ہی ہے، ان کا لوٹ کر آنا ہماری طرف ہی ہے۔ فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یوم جس دن تشقق پھٹ جائے گی الارض زمین، عنہم ان سے، سراعا اس حال میں کہ وہ جو تیزی سے نکل رہے ہوں گے، تیزی سے وہ دوڑ رہے ہوں گے، یعنی اس آواز کی طرف دوڑیں گے کہ جو آواز ان کو جو ہے وہ دی ہوگی، جو آواز جس آواز سے ان کو پکارا جا رہا ہوگا، تو وہ اس آواز کی طرف جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی، اور سراعاً یعنی اس حال میں وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک حشر علینا یسیر، یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے، ذالک یہ حشر اکٹھا کرنا، حشر کہتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے کہ جو علینا جو ہم پر یسیر، بڑا یسیر ہے، بڑا آسان ہے، دوبارہ ان کو زندہ کرنا، ان کو پیدا کرنا، ان کو قبروں سے نکالنا اور ان کو میدان حشر میں جمع کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے بڑا ہی جو ہے وہ آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، نحن ہم، اعلم زیادہ جاننے والے ہیں، بما یقولون جو یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں ہم زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی اس میں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ یہ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، جو ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہم زیادہ جاننے والے، وما انت علیہم بجبار، وما اور نہیں، انت آپ، علیہم ان پر، بجبار آپ زبردستی کرنے والے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا، وما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ مبین ہے، فذکر بالقرآن، بس نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ، کسے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو کہ جو ڈرتا ہے میرے وعدے، میرے عذاب کے وعدے سے، میرے یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے، جو وعید ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر اس شخص کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نصیحت کیجئے، قرآن کے ساتھ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ڈرا دیجئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ قاف کا اختتام ہوا، اور آج کے ہمارے سبق کا بھی اختتام ہوا۔ اچھا سیکھنے اور قول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس میں مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں سے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ فادر مجلس کے اندر دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔